کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا اور اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے وہ ہمیشہ گوروں کی آنکھوں کا سرما بنے. کسی بندے کے 2 نمبر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بغضی گورا اور کفار جو اسلام کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں پر تھوپنے کے لیے کہ یہ آپ کا مسلمان ہے اس کو اپنے سر پر بٹھائیں اٹھائیں. تو یہی اس بندے کی سیرت پر ایک طالب علم کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ پھر وہ تحقیق میں جائے, ریسرچ میں جائے, اس بندے کی زندگی کو پڑھے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ایوانوں ممبروں پر اس کا نام نہیں ہے لیکن کلیساؤں کے اندر اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور ہندوؤں کے مندروں میں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو اصل حقائق اور تاریخ کیا ہے اس پر بات کی جائے. اس میں بدترین شخص اپنے دور کا اکبر تھا. اکبر انتہائی بدترین شخص تھا, بد اخلاق, بد کردار, اور یوں کہا جائے کہ اپنے وقت کا یزید تھا کہ جسے اسلام اور اسلام کی سلامتی, اللہ کا خوف, نبی پاک کی شریعت کی پابندی جو ہر ایک ادنا سے ادنا مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہوتی ہے, چاہے جائے کہ وہ اقتدار میں ہو, چاہے جائے کہ وہ کسی اعلیٰ منصب پر ہو. جس طرح خان صاحب پہلے گپ مار رہے تھے 5 منٹ کی بعد, میں نے کہا یہ آپ کی کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے خان صاحب, یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے, تمہارا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. اپنی زبان ذرا سنبھال کے اختیار کرو. یہ جو آپ نے بات کی نا تو یہ آپ جاوید میاداد سے کر سکتے تھے, معین خان سے کر سکتے تھے. یہ پاکستان ہے, تمہاری ماں کی جاگیر نہیں ہے, اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے, یہ تمہاری کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے. اس کے لیے طریقے سے بات کرو, جس طرح فوج بات کر رہی ہے, جس طرح ادارے بات کر رہے ہیں, کیونکہ جس کا رتبہ بڑا ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اکثریت کو دیکھتے ہوئے, معاملات کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے لہجے کو نرم رکھے. تو جا کے مدینے میں جوتے اتارتا ہے, وہی جوتا تیرے منہ پر لگے گا جس قسم کی تو نے بات کر کے سب پر پانی پھیر دیا ہے, اور جس قسم کی باتیں کی گئی. تمہاری شلواریں سپریم کورٹ کے سامنے ٹنگ رہی تھی, تمہاری عورتیں ناچ رہی تھی. تمہیں شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ تم یہ بات کرو. شکر کرو کہ یہ عوام تم سے زیادہ مخلص ہے اس ملک کی کہ یہ خاموشی کے ساتھ مساجد میں یا سڑکوں پر جو پروٹیسٹ کر رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, وہ پرامن انداز میں کر رہی ہے, اور دنیا کے سامنے آ گیا. تمہاری جماعت کے لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کا سلسلہ, یہ ہر چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ورنہ آج بھی پوری رات ہم نے ہر جگہ پر جا کر دیکھا ہے, نوجوان بچے, بوڑھے, سفید داڑھی والے رات کے اس تاریکی لمحے گرمی کے اس موسم میں زمین پر بیٹھے ہیں. گاڑیاں چل رہی ہیں, جو آ رہا ہے جا رہا ہے, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ اگر یہ احتجاج نہ کریں اتنے بڑے صدمے کے اوپر تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کوئی طالبان بنانا چاہتے ہیں؟ وہ ہم بننا نہیں چاہتے. آپ نے پوری زندگی طالبان کی سپورٹ کی ہے, آپ نے پوری زندگی خان صاحب طالبان کی سپورٹ کی ہے. آپ کو پتہ نہیں کس مقصد کے لیے لایا گیا, لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہی غزیہ میدان, اپنے اسی بیان پر قائم رہو. ہم کمزور لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, نہتے لوگ ہیں. جب نواز شریف کی ناک میں نکیل دیکھ کر خدا اس کو گھٹنے کے بل گرا سکتا ہے تم سے بڑی طاقت, تو تم جیسے نیازی کی کیا حیثیت ہے کہ تم آگے کھڑے ہو کر یہ بات کریں. اونڈا بیان جو آپ نے کیا ہے نا, تو یہ اپنی ایکسرسائز, اور 65 سال کے بڈھے اپنی یہ ساری ایکسرسائز اپنے جیب میں رکھو. جس مسئلے پر تم نے گفتگو کی ہے ناموس رسالت کے لیے کہ ریاست کھڑی ہے, ریاست ہماری ہے, یہ آپ کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے. یہ پاکستان بھی یہی رہے گا, یہ ریاست بھی یہی رہے گی, اور ختم نبوت کا عقیدہ راج بھی اسی ریاست میں کرے گا. آپ جیسے انگریزوں کے دلال کئی آئیں گے اور پیوند خاک ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ پاکستان بھی باقی رہے گا, ختم نبوت بھی باقی رہے گی, ناموس رسالت بھی باقی رہے گا. کہ پاکستان عمران تم نے نہیں بنایا, یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بنایا. اور ان کا نظریہ اگر دیکھنا ہو تو غازی علم الدین کے جب کیس کو انہوں نے ہینڈل کیا تھا تو اسی سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کس پاکیزہ فکر کی شخصیت تھی. یہ ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. تو اکبر بھی اسی ذہن کا آدمی تھا, کیونکہ اکبر نے جس قسم کا الحاد اور بے دینی, جس طرح آج کل کے حالات کھڑے ہوئے, اس طرح اکبر نے پوری فورس لگا دی تھی اسلام کے خلاف, اور علماء کو صفوں میں لٹا کر, سادات کو صفوں میں لٹا کر ان کے سینوں کو ہاتھی کے قدم سے کچلا گیا, صرف اس بات پر کہ مسلمان اسلام کی شناخت کی بات کرتے تھے کہ آپ ہندو یقیناً آپ کی رعایا میں رہتے ہیں, ہمارے ملک میں بھی رہتے ہیں, عیسائی رہتے ہیں, یہودی رہتے ہیں, اقلیتیں ہیں, ان کے حقوق ہیں. لیکن مسلمانوں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ ہندوؤں کو جب ان کی شناخت پوری مل رہی ہے اقلیت ہونے کے باوجود کہ وہ ہندو ہیں, ان کے مرکزوں کے یہ نام ہے, ان کی عبادتوں کی یہ چلن ہے, ان کے نام کو کوئی چوری نہیں کر سکتا.
ان کے عقیدے کا نام لے کر ان کے عقیدے کے خلاف کوئی ان کی شناخت کو چرا نہیں سکتا. تو پھر ہم مسلمان ہیں تو ہماری شناخت پر کیوں قبضہ کیا جا رہا ہے؟ ہمارے عقیدے پر کیوں قبضہ کیا جا رہا ہے؟ ہماری شناخت ہم سے کیوں چھینی جا رہی ہے؟ ایک بندہ جو مسلمان نہیں وہ اپنے اداروں اور اپنے معبد کا نام مسجد کیسے رکھ سکتا؟ سے کہتے ہیں اس نیازی خان کی ناک میں انگلی گھسیڑ کے اس کو بٹھائیں اور اس کو کہو ناموس رسالت کے مسئلے پر بدتمیز کیپٹن، اس انداز میں بات نہیں کی جاتی، دھمکی نہیں دی جاتی، دھمکی نہیں دی جاتی. اس دھمکی کی وجہ سے بر صغیر تقسیم ہوا. مسلمانوں نے کاروبار چھوڑے، جائیدادیں چھوڑی اور ہجرت کر کے پاکستان بنایا. پاکستان جس دھمکی کی وجہ سے بنا تھا، ہندوؤں نے دھمکی نبی پاک کی عزت پر دی تھی اور مسلمانوں نے اپنی جان مال عزت آبرو 2 کروڑ مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ یعنی ہجرت کی ہے صرف اس دھمکی کے لیے کہ ہم وطن کاروبار سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، نبی پاک کے دین کے لیے دھمکی کو برداشت نہیں کر سکتے. خان صاحب کہنے لگے اسلام کے نام پر سیاست کرتے ہیں. میں نے کہا جب زمانوں کے نام پر سیاست ہو سکتی ہے، پہلی بات تو ہم سیاسی نہیں ہیں، لیکن ہم اس کا بھی جواب دینا چاہتے ہیں. آپ نے جملہ غلط استعمال کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسلام کے نام پر سیاست کرتے ہیں، تو جب چڈیوں کے نام پر سیاست ہو سکتی ہے، لبرلزم کے ننگے ناچ پر سیاست ہو سکتی ہے، زبانوں پر سیاست ہو سکتی ہے، تو اسلام جو دین کامل ہے اس پر سیاست کیوں نہیں ہو سکتی؟ توجہ ہے، ہم سیاسی نہیں، لیکن جملہ آپ نے غلط کہا. اسلام پر سیاست ہو سکتی ہے. اسلام ہے سیاسی مذہب کہ جس کا عقیدے کے ساتھ ساتھ کھیت کھلیان علاقے محلے اس کے تمام حقوق. اور آپ جب خود کہہ گئے کہ آئین قرآن و سنت کا نام ہے تو آئین بھی تو سیاسی دستور ہے اور وہ بھی تو اسلامی ہے نا. تو اب اسلام پر تو سیاست ہو گئی نا، وہ تو ہو رہی ہے اسی اسلام ہی کی سیاست پر تو جو پاکستان بنا تھا. لہذا ہم اس جواب اس سوال کو بھی اس تقریر کو مسترد کرتے ہیں کہ یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مقصد آپ کی حکومت کو گرانا نہ گرانا یہ نہیں ہے. ہم نے یہ بات اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دی ہے. اس شہر میں ہم نے بڑے بڑے فرعونوں کا زوال دیکھا ہے اور یہ ڈر کر کہہ رہے ہیں اللہ گواہ ہے، الیاذ باللہ، اللہ ہمیں بھی بے ادبی سے بچائے اور اللہ آپ کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت پر سلامت رکھے. ہم بددعا نہیں کر رہے، ہم آپ کے بغض میں بات نہیں کر رہے ہیں، مسئلے کی حساسیت پر بات کر رہے ہیں. آپ نے جس ختم نبوت کے لیے ہلکے جملے بولنے کی کوشش کی ہے اس پر ذرا غور. یزید کو ہوتا ہوا لوگوں نے دیکھا اور اکبر کو ہوتا ہوا دیکھا. اس شہر میں بوریاں بنانے والے اور پھر زندہ رہے، اکثریت سے جیتتے رہے، لیکن جہاں انہوں نے قادیانیت کے لیے بات کرنا شروع کی پیبند خاک کر دیے گئے. کہاں سے لاٹھی آئی، کہاں سے وفادار لوگ ہاتھوں سے نکل گئے، یہ سب کیسے ہوا ہمیں تو بالکل نہیں پتا. اللہ رب العالمین ہمیں بھی بے ادبی سے بچائے اور ہر شخص کو اللہ رب العالمین اپنے دین اور اپنے محبوب کی بے ادبی سے اللہ رب العالمین. ہم یہ بات ناشے بن کر نہیں کر رہے، ڈر کر کہہ رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کو بے ادبی سے